آج بھی تم سرے مغرور کچل سکتے ہو، مصطفیٰ والے ہو تاریخ بدل سکتے ہو۔ اے میری قوم کے زاباج اے زرار اٹھو، لے کے پھر ہاتھ میں حیدری کرار اٹھو۔ اپنے سینے میں لیے جذبہ ایثار اٹھو، پھر گرانی ہے تم کو ظلم کی دیوار اٹھو۔ اے مسلمان کے جیسا بن جا، وہ اگر بن گئے فرعون تو موسیٰ بن جا، وہ اگر بن گئے فرعون تو موسیٰ بن جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، یاد کرو وہ تاریخی واقعہ جب مصر کا گورنر عمرو بن عاص سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے عمرو بن عاص تو کب سے ان پر حکومت کرنے لگا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد چنا ہے۔ جی ہاں، میں آج کوئی یہ واقعہ بتاتا چلتا ہوں کہ کس طریقے سے آج ہندوستان کے اندر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے دھرم کے نام پر۔ میں واقعہ بتاتا ہوں، پھر آگے سے میں بتاتا چلتا ہوں کہ جب عمرو بن عاص کا ایک لڑکا تھا، جو عمرو بن عاص مصر کا گورنر تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور انہی کی سرپرستی میں مصر کا گورنر عمرو بن عاص تھا، اور عمرو بن عاص کا ایک صاحبزادہ تھا۔ وہ صاحبزادہ مصر میں رہنے والے ایک شخص سے ایک شرط لگاتا ہے، ایک دوڑ لگاتا ہے، اور اس دوڑ میں مصر میں رہنے والا شخص عمرو بن عاص کے صاحبزادے کو ہرا دیتا ہے، اور جب مصر میں رہنے والا شخص عمرو بن عاص کے صاحبزادے کو ہرا دیتا ہے تو عمرو بن عاص کا صاحبزادہ اس مصر میں رہنے والے انسان کو جس نے اس کو ہرایا تھا اس کو کوڑے لگاتا ہے اور کہتا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں، تو نے مجھ کو کیسے ہرا دیا؟ اب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ فاروق اعظم کا دفتر لگے، فاروق اعظم تشریف لائیں، فاروق اعظم سے ہم اپنے ظلم کی کہانی، ہم پہ جو ظلم کیا گیا ہے اس کہانی کو ہم بتائیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر عمرو بن عاص کی تفتیش کرنے کے لیے کہ دیکھیں گورنر کا کام کیسے انجام دیا جا رہا ہے، دیکھیں وہاں کی رعایا عمرو بن عاص سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے۔ ایک دفتر لگتا ہے، اسی دفتر میں وہ مصر میں رہنے والا شخص بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور آتا ہے، کہتا ہے، فاروق اعظم، اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم، مجھ کو ظلم سے بچا لیجئے، مجھ کو ظلم سے بچا لیجئے، مجھ کو ظلم سے بچا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے شخص، کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، بتاؤ تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ تو اس مصر میں رہنے والا شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بتاتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد عمرو بن عاص کو بلایا جاتا ہے، اس کے صاحبزادہ کو بلایا جاتا ہے، اس واقعے کی تفتیش ہوتی ہے، یہ واقعہ صحیح ثابت ہوتا ہے، واقعہ درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصر کے رہنے والے انسان کو کوڑا دیتا ہے اور کہتا ہے، اے مصر میں رہنے والے انسان، تیرے اوپر اس نے جتنا ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ تو لے لے۔ اتنے میں ہی مصر میں رہنے والا شخص کوڑا لیتا ہے اور انہیں عمرو بن عاص کے صاحبزادے کو اس کوڑے سے مارتا ہے، اور جب مار لیتا ہے اس کا جب بدلہ ادا ہو جاتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے مصر کے رہنے والے شخص، اس کے باپ عمرو بن عاص کو بھی کوڑے لگا۔ وہ کہتا ہے، اے امیر المومنین، میرے اوپر جس نے ظلم کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، ان کے باپ سے میرا کوئی تعلقات نہیں۔ تو عمرو بن عاص سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عمرو بن عاص، تو کب سے
गरीबों पर हुकूमत करने लगा, कब से इन पर जुल्म तशद्दुद करने लगा। अमर बिन आस कहते हैं, ए फारूक आजम, इस वाक़े की तफ्तीश मेरे पास नहीं आई थी, इस वाक़े की पेशकश मेरे पास नहीं आई थी, लिहाजा मैं ज़रूर इंसाफ करता, मैं ज़रूर इसका फ़ैसला करता। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन फरमाया था, ए अमर बिन आस, तो लोगों को ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता, जबकि उनके रब ने, इनकी माँ ने इनको अपने वतन से आज़ाद पैदा किया है। तू कौन होता है इन पे हुकूमत करने वाला? मेरे दोस्तों, इस वाक़े से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आज हमने बदला लेना बंद कर दिया है। हम भूल गए हैं अपनी तारीख, हम भूल गए हैं अपने असलाफ़ों की तारीख, इसीलिए हम मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। आज न कई हज़ार मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटा दिया गया। हम हाथ धरे बैठे हैं, हम ची तक नहीं करते, हम नहीं बोल पाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे कुछ मुस्लिम मुनाफिक टाइप के हैं जो वो कहते हैं हाँ वाकई लाउड स्पीकर से तकलीफ़ होती है, लेकिन वो मैं पिछली वीडियो में बताया था, मैं उस नालायक हरामजादों की बात नहीं करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमारी माँ ने हमको आज़ाद पैदा किया है, हम एक हिंदुस्तान में जी रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ़ों ने अपने सर को कटा दिया है, अपने बीवियों को बेवा कर दिया है, अपने बच्चों को यतीम कर दिया है। आज इस खूबसूरत वतन को, इस अच्छे वतन को कुछ जालिम, नालायक, आतंकवादी फिर से जहन्नम बनाना चाहते हैं, फिर से गौरों की हुकूमत करना चाहते हैं। तो जब वो फिर से गौरों की हुकूमत करना चाहते हैं, वो फिर से तुमको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम भी फिर से इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ पढ़ना शुरू कर दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पढ़ना शुरू कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाइयों को ज़बह किया जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारे बापों को मारा जाएगा, तुम्हारे सामने हमारी बहनों की, माँओं की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। हम हाथ धरे बैठे रहेंगे। लानत है ऐसे मुसलमानों पर जो हो रहे जुल्म के खिलाफ, हो रहे तशद्दुद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आज लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटाए जाते हैं। क्यों हटाए जाते हैं? क्या गौर किया है? क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है। हम अल्लाह का नाम, हमारे अल्लाह पाक का नाम जो फ़िज़ाओं में घूमता है, फ़िज़ाओं में लहराता है, फ़िज़ाओं में बुलंद होता है, इससे उन्हें तकलीफ़ होती है। अब इन्होंने एक बहाना लगाया है, वसीला लगाया है कि इस वसीले से अगर हम करेंगे, यानी हम मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाएंगे,
تو مندروں پر سے بھی ہٹائیں گے، تاکہ جو مسلم طبقہ جو امن پسند کرتا ہے، شانتی پسند کرتا ہے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے اور سوچے انہوں نے فیصلہ صحیح کیا ہے، مندروں پر سے ہٹایا جاتا ہے، مسجدوں پر سے ہٹایا جاتا ہے، لیکن ان کی وہ راجنیتک نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج مسجدوں پر سے ہٹایا جاتا ہے، کل تم کو روکا جائے گا قرآن پڑھنے سے، مسجدوں میں جانے سے، نماز پڑھنے سے، اور اسپین والا واقعہ پیش آئے گا۔ جس طریقے سے اسپین میں ہوا اسی طریقے سے یہاں بھی ہوگا، اور اگر آپ اپنی آنکھوں کو نہیں کھول سکتے، اگر آپ گونگے بنے رہیں گے، بہرے بنے رہیں گے، آپ سوچتے ہیں ہم اپنے شہر میں خاموشی سے رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، لگے گی آگ تو آئیں گے کہ گھر جد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر بتاؤں گا، اگر تمہارے مسلمان بھائی کو فلاں شہر میں قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نمبر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا بھی نمبر آئے گا۔ میرے دوستو، بھائیوں، حالات کو سمجھیں، جو نفرت پھیلا رہے ہیں ان نفرت پھیلانے والوں کی مخالفت کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، ظالم ہے، ان کا مقصد ہے ہندو مسلم کی لڑائیاں کرانا، آپس میں قتل غارت کرانا، غریب ہندو طبقے کو جیل میں ڈلوانا، اور پھر سے منو اسمرتی والا قانون لاگو کرنا، ہندوستان کو ہندو راشٹر گھوشت کرنا۔ لیکن میں پھر ان سے بتاتا چلوں، آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیں، جیلوں میں ڈال دیں، لیکن سینے میں ہمارے جو ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ طاقت جبھی مٹے گی جب ہماری روح تن سے جدا ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، وہ ایمان کی طاقت حشر کے دن بھی فیصلہ کرے گی، حشر کے دن ہماری ایمان کی طاقت کام آئے گی۔ اور اگر آپ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، صرف دکھاوا والے مسلمان ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ خاموشی سے سو جائیے، جب آپ کا وقت آئے گا آپ خود جاگ جائیں گے۔ بس اسی باتوں کے ساتھ میں بات لمبی نہیں کروں گا۔ یہ آج الوداع کا دن ہے، آج جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، اور دعا کرو، اے اللہ، یہ جو ظالم حکومت ہم پہ مسلط ہے، اس ظالم حکومت کو ہدایت عطا فرما، یا تو جیسا حشر تو نے شداد کے ساتھ کیا تھا، فرعون کے ساتھ کیا تھا، نمرود کے ساتھ کیا تھا، ایسا حشر ان ظالموں کے ساتھ کرتے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو رب کا مہمان آیا تھا اپنی بہاریں لے کر کے، اپنی عبادتیں لے کر کے، آج افسوس ہم اس رمضان المبارک میں عبادت نہ کر سکے، رب کے مہمان کو راضی نہ کر سکے۔ رب کے مہمان جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، نہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، آپ سے جو غلطیاں ہوئیں، وہ معاف کر دے،
اور آنے والا رمضان مبارک ہم کو ملے یا نہ ملے اس کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں. آج ہم ہیں یا نہ ہوں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ ماہ رمضان تو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے, آج ہم سے جدا ہو رہا ہے. اے ماہ رمضان تو جانا اپنے رب سے میری شکایت نہ کرنا. ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہم تیری مہمان نوازی نہیں کر سکے ہیں. اے ماہ رمضان تو جا رہا ہے, ہم پھر گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے, پھر شیطان آزاد کر دیے جائیں گے. جب شیطان قید تھا تب یہ عالم ہوا, اب شیطان آزاد ہو جائیں گے, اب کیا عالم ہوگا. اے ماہ رمضان اپنا ہم پہ رحم فرمانا. اے ماہ رمضان رب سے شکایت نہ کرنا. اے ماہ رمضان ہماری کوتاہیوں کو, ہمارے کیے گئے گناہوں کو, ہماری کیے گئے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو, ریاضتوں کو رب کے بارگاہ میں قبول کروا لینا. اے ماہ رمضان آج تو ہم سے جدا ہو رہا ہے, ہم بدکار ہیں, گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اے ماہ رمضان ہمیں معاف فرما دینا, معاف کروا لینا. رب کے آگے ہماری شکایت نہ کرنا. اے ماہ رمضان تو اگلے سال پھر آئے گا اور اس سال ہم تیری مہمان نوازی کر پائے یا نہ کر پائے, اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن اے ماہ رمضان میں ابھی زندہ ہوں, ہم ابھی زندہ ہیں. اپنے رب سے میری مغفرت کروا دینا, اپنے رب سے میری مغفرت کروا دینا, اپنے رب سے میری مغفرت کروا دینا. اے ماہ رمضان ہمارے گناہوں کو بخشوا لینا. اے ماہ رمضان ہمیں معاف فرما دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الوداع ماہ رمضان.